وہ دہشت گردی کے پرچے میرے پر بھی کٹے اور کچھ ہمارے ساتھی ہیں ان کے اوپر بھی کٹے، اور عمران خان جو دور دور تک اس جگہ پر موجود نہیں تھے ان کے اوپر بھی پرچہ کٹ گیا۔ دہشت گردی کا پرچہ ایک ایسے واقعے کے اوپر جس میں عمران خان موجود نہیں ہیں، اور جس واقعے کے اندر دہشت گردی تو دور کی بات، کسی نے کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا، اس میں عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کٹ جاتا ہے۔ یہ ہے 21 اکتوبر 2022 کو یہ پرچہ کٹتا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان اپنے تمام جھوٹے مقدموں کے اوپر، ایک بھی ان میں سے سچا مقدمہ نہیں ہے، سارے کے سارے جھوٹے مقدمے، لیکن ان جھوٹے مقدمے کے اوپر کیونکہ قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والے ایک لیڈر ہیں، ہمیشہ قانون کا، عدالتوں کا احترام کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہو رہے ہیں، وہ دہشت گردی کی عدالت میں بھی پیش ہو رہے ہیں، وہ ایف ایڈ کچہری کے اندر سیشن کورٹ میں بھی پیش ہو رہے ہیں، اور ان تمام پیشیوں کے اندر جو ہے وہ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو اس لیے میں تو اینی شاہد ہوں کہ عمران خان جو ہے ان کو کہیں کسی عدالت میں جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کی کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن 3 نومبر کو ایک منصوبے کے تحت عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا جاتا ہے، عمران خان زخمی ہوتے ہیں، اور زخمی ہونے کے بعد وہ اپنی ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق اس کے بعد سے کورٹس عدالتوں میں نہیں جا سک رہے ہیں، کیونکہ ان کی ڈاکٹرز کی ہدایات یہ ہے کہ کوئی خطرہ نہیں مول لینا چاہیے، اور اس کے بعد سے وہ عدالتوں میں نہیں گئے ہیں، تو ان کی کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا۔ 23 نومبر کو اسی کیس کے اندر ہماری ضمانت ہوگی، کل ویسے اسی کیس کے اندر دہشت گردی کی عدالت میں میری پیشی بھی ہے کل اسلام آباد کے اندر۔ تو عمران خان کے اوپر جو بنیادی چیزیں، جو 2 چیزیں میں خاص طور پہ جن کے اوپر توجہ دلانا چاہتا تھا، پہلا کہ نوعیت ہے کیا کس کیس کی، یہ کتنا بڑا مذاق ہے یہ کیس، جس کے اوپر یہ سارا ٹی وی پہ 3 دن سے چل رہا ہے کہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، یہ اس کیس کی نوعیت کیا ہے، اور دوسری اس چیز کی یاد دہانی کرانا چاہتا تھا کہ عمران خان کو عدالتوں میں جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے وہ لاہور ہائی کورٹ بھی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہے، لیکن کچھ سیکیورٹی کی لوازمات ہیں۔ عمران خان کوئی عام شہری نہیں ہے پاکستان کے، میرے خیال میں اس وقت 2-3 ہی لوگ ہیں جو سابقہ، 3-4 لوگ ہیں جو سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے رہ چکے ہیں، لیکن ان میں بھی وہ واحد لیڈر ہیں جن کے خلاف ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہوا ہے، اور باقاعدہ منصوبے کے تحت قاتلانہ حملہ ہوا ہوا ہے، اور وہ حملہ کوئی سالوں پرانی بات نہیں ہے، وہ ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ تو ایک تو سیکیورٹی کی ان کی ضرورت جو ہے اور ان کا خدشہ جو ہے وہ ایک عام انسان والا نہیں ہے، اور دوسرا جو ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں اس کے مطابق وہ دھکم پیل نہیں برداشت کر سکتے، اگر وہ ہوگا تو پھر انہوں نے 2-3 مہینے کے لیے دوبارہ ان کو آرام کرنا پڑ جائے گا۔ اسی وجہ سے چیئرمین کے چیف آف سٹاف ہیں، انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈالی تھی، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ یہ شبلی بتا بھی دیں کیا درخواست ڈالی تھی اور ابھی تک اس پہ کیا پیش رفت ہوئی۔ شکریہ اسد۔ گزشتہ جمعے کو ہم نے ایک درخواست ڈالی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، رجسٹرار کے آفس میں ہم نے جمع کرائی تھی، جس کا بنیادی مقصد تھا اجازت لینا، کیونکہ خان صاحب کے ایک خاص پیکیولر سرکمسٹانسز ہیں جن میں کہ وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے ہم نے 2 چیزوں کی وہ ان کو وجہ بتائی تھی، کہ ایک تو جس طرح ابھی کہا گیا کہ ان کی جو زخم ہے، ٹانگ کا جو زخم ہے وہ، اور دوسرا سیکیورٹی۔ تو میڈیکل ریزن تھا اور سیکیورٹی ریزن تھا، جس کی بنا پہ ہم نے اجازت مانگی تھی لاہور ہائی کورٹ سے کہ ان کی گاڑی کو ایک خاص جگہ تک پہنچنے کے لیے اجازت دی جائے۔ صبح ہم گئے تھے، ہمیں انفارچونیٹلی وہ اجازت نہیں ملی، اور ابھی بھی ہماری کوشش ہے، ہمارے وکلاء جج صاحب سے بات کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ یہ اجازت مل جائے، کیونکہ خان صاحب باوجود تمام تر مشکلات کے کیسوں کی نوعیت جو اسد عمر صاحب نے آپ کو آلریڈی بتا دی کہ وہ کس نوعیت کے کتنے ہلکے کیسز ہیں، لیکن چونکہ ہمارے چیئرمین کا یہ ماننا ہے ایک قانون کی حکمرانی کی دعوے دار جماعت ہے، اور ہم نے کبھی بھی تقریباً کوئی 25 پیشیاں کر چکے ہیں خان صاحب زخمی ہونے سے پہلے، قاتلانہ حملے سے پہلے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نہ جائیں، اور ابھی بھی خان صاحب بالکل تیار ہیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے، ہماری یہ ریکوائرمنٹس ہیں۔
کہ اگر ان کو کیا جائے، کیونکہ ان کی جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اور جو ان کی ہیلتھ کی سچویشن ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے دھکم پیل، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ خان صاحب جائیں وہاں پہ ہزاروں کا مجمع لگ جاتا ہے، پھر اس طرح وکلاء بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا. تو ہماری ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ کے حکام سے بات چیت جاری ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو استدعا ہے، جو کہ بالکل ایک جائز استدعا ہے، اس کی ہمیں اجازت مل جائے گی تاکہ خان صاحب ادھر عدالت میں جا سکیں. جس آخری کامنٹ یہ ہے کہ ماضی میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ ایک سابقہ پرائم منسٹر جن کا نام نواز شریف ہے، ان کو بیمار بنا کر پیش کیا گیا، اور ایک سوال اٹھایا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. ہمارا بھی آج یہی سوال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. بہت شکریہ. اچھا شبلی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ابھی ہائی کورٹ میں جو درخواست دی تھی وہ آپ کو اجازت نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے ابھی تک یہ فیصلہ تو نہیں ہوا کہ خان صاحب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اگر آپ لوگوں کو وہاں سے وہ اجازت نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیں، آپ کا اچھا سوال ہے. اس وقت ہم یہ امید یہی کرتے ہیں کہ خان صاحب کی جو سیکیورٹی اور ان کی جو صحت کی جو مجبوری ہے، اس کی وجہ سے ہم وہ جا نہیں سکتے ایک خاص حد ڈسٹنس کے علاوہ. تو ابھی بھی ہم یہ امید کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمیں یہ اجازت مل جائے گی اور خان صاحب نے وہ پیش ہوں گے. اسد صاحب، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز مریم نواز نے کہا ہے کہ ہمیں ایماندار ججز چاہیے، عمران نہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا یہ عدلیہ کے خلاف جو منظم مہم چلا رہی ہے اس کا حصہ ہے؟ بالکل جی، یہ تو باقاعدہ واضح ہے کہ ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے، اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی مقصد جو ہے وہ بڑا سادہ سا ہے. اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئین توڑے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں ہے عمران خان کو روکنے کا، اور آئین ان کو توڑنا پڑے گا اگر وہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کراتے. اس کے لیے راستے میں دیوار ان کو عدلیہ نظر آ رہی ہے، اور اس لیے عدلیہ کے اوپر یہ منظم طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں. ہماری درخواست تو عدلیہ سے صرف یہ ہوگی، مؤدبانہ درخواست یہ ہوگی کہ پچھلے چند ماہ کے اندر عدلیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پر بھی توہین عدالت کا نوٹس دے کر کیس چلا چکی ہے، اور میرے اوپر بھی توہین عدالت کا کیس چل چکا ہے. حالانکہ ہم نے اس قسم کا کوئی ریمارک نہیں دیا تھا کسی جج کے بارے میں. تو امید یہ ہے کہ سب کو برابری کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا، اور یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے اور اس قسم کے بیانات جو دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی جج صاحبان نوٹس لیں گے اور توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی. خواجہ صاحب جو ہیں ان سے بولیں بھائی جان کہ 10 مہینے سے زیادہ ہو گئے آپ کی حکومت آئے گئے. آپ پہلے تو اپنے حکومت کے اندر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس قسم کی خبر جو ہوتی ہے کیا وہ ملک دشمنی ہے یا نہیں ہے. شوکت ترین نے صرف اتنا کہا تھا وزرائے خزانہ جو ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے، کہ سچ بتا دو اور حکومت کو لکھ کر یہ ہائی لائٹ کر دو کہ دیکھو پہلے بھی یہ جو 750 ارب روپے کا سرپلس آپ مانگ رہے تھے یہ ممکن نہیں تھا، اب تو سیلاب آنے کے بعد بالکل ہی ممکن نہیں ہے. اور وہ ان کے خلاف مقدمے درج ہو گئے، پرچے کٹ گئے. تو غداری کا مقدمہ اب سارے ملک کے اندر اگر یہ سنسنی پھیلا رہے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے نا، بھارت کے اخباروں نے سب میں ہیڈنگ لگی ہوئی ہے کہ وزیر دفاع پاکستان کا، وہ بھی کوئی عام وزیر نہیں، وزیر دفاع پاکستان کا کہہ رہا ہے کہ دیوالیہ ہو چکے ہیں ساری ریٹنگ ایجنسی چھوڑ. تو ان سے بھی میری سوال یہ ہوگا کہ تمام پاکستان کے شہری برابر ہوتے ہیں نا، تو ہم انتظار کریں گے کہ رانا ثناءاللہ جو ہے وہ خواجہ آصف کے اوپر غداری کا پرچہ کب کٹوائیں گے. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی اب سیاست ہو چکا ہے اور اسے اپنی پڑ چکی ہے. تو ان حالات میں پی ٹی آئی کا کیا آگے طے عمل ہوگا عوام کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو جہاں تک آپ کی ہے، ہم کہہ نہیں رہے، وہ تو ہے ہی پی ڈی ایم کی نگراں حکومت، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں اس کے اندر ذمہ داری جو ہے پوری کی پوری حکومت کی بنتی ہے.
जज साहब ने उस दिन भी कहा था कि जज साहब जो है वो ऑर्डर करेंगे कि सिक्योरिटी जो है उसको फुल प्रूफ बनाया जाए, तो वो तो जिम्मेदारी उनकी मुकम्मल तौर पे उन्हीं की बनती है। लेकिन आप सही कह रहे हैं और कि महंगाई से इस वक्त तमाम पिस चुकी है और इस वक्त उनकी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। गरीब तो पहले ही पिसा हुआ था, इस वक्त तो मुतवस्सित तबके को समझ नहीं आ रही कि वो अपने अखराजात जो है वो कैसे पूरे करें। और अभी तो ऐलान हुआ है गैस की कीमतें 46% बढ़ाने का, अभी बिजली की कीमत बढ़ाने का ऐलान हुआ है, पेट्रोल की डीजल की कीमत अभी बढ़ी है, आज फिर अखबार में लगा हुआ है कि मजीद पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के लिए जा रही है। तो ये तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि अवाम की जो रोजाना की रोजमर्रा की जरूरत है वो पूरी करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन होता चला जा रहा है। लेकिन आपने ये जो कहा ना कि वो सियासत भूल गए, ओ भाई ये सूरत हाल सारी पैदा कैसे हुई है? ये कोई माशी दुनिया के अंदर बहरान आया था कि जिसकी वजह से ये हो गया? अगर ये कोई माशी बहरान था तो ये बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा, ये भारत में क्यों नहीं हो रहा? जिस तरीके से जब कोरोना आया था तो सारी दुनिया के अंदर हुआ था, आपको नजर आता था, टीवी की स्क्रीनों पे नजर आता था। आपको कहीं दुनिया में बाकी कहीं से महंगाई की खबर आ रही है? कहीं आपको बाकी पता चल रहा है किस तरीके से अवाम पिसे में? यहां तो सियासी इंतशार पैदा किया गया, रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश की गई, सियासी बहरान ने यह माशी बहरान को जन्म दिया है। तो यह सियासत से अलग नहीं है, यह बराह रास्त नतीजा है उस सियासी साजिश का, उस सियासी इंतशार का जो पाकिस्तान के अवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया है। और उससे 10 महीने पहले, ये आज की बात नहीं, अब 10 महीने पहले इमरान खान के आप बयानात सुन लें, उनकी तकरीरें देख लें, आप मेरे इंटरव्यू सुन लें, 10 महीने हमने पहले आपको बताया तो यही पहुंचेंगे। और मैं फिर बदकिस्मती से, मैं बोलूंगा बदकिस्मती से, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने 3 महीने पहले भी कहा था, वो लोग बोलते थे ये मुश्किल फैसले तो कर गए, अब तो वो हुकूमत करेंगे। मैंने उस वक्त कहा था 3 महीने बाद इससे भी ज्यादा खराब हालात होंगे। बदकिस्मती से मैं कह रहा हूं तीसरी दफा, अगले 3 महीने बाद इससे भी ज्यादा हालात खराब होंगे। जब तक आप सियासी इंतशार को खत्म नहीं करेंगे, जिस वक्त तक हुकूमत सुबह से लेकर शाम तक, अभी भी चल रहा है टीवी के ऊपर, वो फैसला हो गया जी FIA की, इमरान खान की गिरफ्तारी का, अगर पूरा हुकूमती निजाम इस वक्त इस चीज के ऊपर लगा हुआ है कि इमरान खान को गिरफ्तार कैसे करना है, तहरीक इंसाफ के लीडर्स के ऊपर पर्चे कैसे काटने, घर बैठे हुए नौजवान बच्चे जो ट्वीटें कर रहे हैं उनको पकड़ के कैसे जेलों के अंदर हमने डालना है, और ना कोई ये देख रहा है कि आटा किस तरीके से महंगाई उसकी रोकनी है, किस तरीके से ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान से बाहर जा रही हैं इनको कैसे रोकना है। तो ये बेहतरी नहीं आ सकती मेरे भाई, जब तक सियासत ठीक नहीं करोगे मईशत ठीक नहीं हो सकती। आखिरी सवाल, ये बता दीजिएगा कि क्या इमरान खान साहब की डॉक्टर्स के हवाले से उन्होंने क्या कहा है कि वो उनकी तबीयत ठीक है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना बड़ा रिस्क लेगी चेयरमैन की सेहत के हवाले से जो इश्यूज हैं उन्हें, अगर वो हाईकोर्ट पेश होते हैं? देखिए जी, उनकी तबीयत नहीं, उनकी जो हड्डी के अंदर जो गोली लगी थी वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई है। आखिरी जो मुआयना किया गया था उसमें डॉक्टर साहिबान की रिपोर्ट मौजूद है, वो हाईकोर्ट में भी पेश कर दी गई थी कि उनके पास अभी भी खतरा है। अगर जरा सा भी झटका लगता है, खासतौर उसको लैटरल मूवमेंट कहते हैं, अगर ऐसे होता है तो वो दोबारा वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी, फिर 2 से 3 महीने जो है उनको चलने के मसाइल होंगे। तो इसलिए आपका जो सवाल है, कतई तौर पे हम ये खतरा नहीं ले सकते कि वो दक्कम पेल के अंदर जाएं, तो ये तो बिल्कुल हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। शुक्रिया। यार मेरी चाय के ऊपर नजर लगा दी, ठीक है। वो दहशतगर्दी के पर्चे मेरे पर भी कटे और कुछ हमारे साथी हैं उनके ऊपर भी कटे, और इमरान खान जो दूर दूर तक उस जगह पर मौजूद नहीं थे उनके ऊपर भी पर्चा कट गया। दहशतगर्दी का पर्चा एक ऐसे वाक़े के ऊपर जिसमें इमरान खान मौजूद नहीं है, और जिस वाक़े के अंदर दहशतगर्दी तो दूर की बात, किसी ने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, उसमें इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कट जाता है। यह है 21 अक्टूबर 2022 को यह पर्चा कटता है। उससे पहले इमरान खान अपने तमाम झूठे मुकदमों के ऊपर, एक भी उनमें से सच्चा मुकदमा नहीं है, सारे के सारे झूठे मुकदमे, लेकिन उन झूठे मुकदमे के ऊपर क्योंकि कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले एक लीडर हैं, हमेशा कानून का, अदालतों का एहतराम किया है, तो वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हो रहे, वो दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश हो रहे,
وہ ایف ایڈ کچہری کے اندر سیشن کورٹ میں بھی پیش ہو رہے ہیں، اور ان تمام پیشیوں کے اندر جو ہے وہ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو اس لیے میں تو اینی شاہد ہوں کہ عمران خان جو ہے ان کو کہیں کسی عدالت میں جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کی کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن 3 نومبر کو ایک منصوبے کے تحت عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا جاتا ہے. عمران خان زخمی ہوتے ہیں، اور زخمی ہونے کے بعد وہ اپنی ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق اس کے بعد سے کورٹس عدالتوں میں نہیں جا سک رہے ہیں، کیونکہ ان کی ڈاکٹرز کی ہدایات یہ ہے کہ کوئی خطرہ نہیں مول لینا چاہیے، اور اس کے بعد سے وہ عدالتوں میں نہیں گئے ہیں. تو ان کی کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا. 23 نومبر کو اسی کیس کے اندر ہماری ضمانت ہوگی. کل ویسے اسی کیس کے اندر دہشت گردی کی عدالت میں میری پیشی بھی ہے، کل اسلام آباد کے اندر. تو عمران خان کے اوپر جو بنیادی چیزیں، جو 2 چیزیں میں خاص طور پہ جن کے اوپر توجہ دلانا چاہتا تھا. پہلا کہ نوعیت ہے کیا کس کیس کی، یہ کتنا بڑا مذاق ہے یہ کیس، جس کے اوپر یہ سارا ٹی وی پہ 3 دن سے چل رہا ہے کہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. یہ اس کیس کی نوعیت کیا ہے. اور دوسری اس چیز کی یاد دہانی کرانا چاہتا تھا کہ عمران خان کو عدالتوں میں جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے وہ لاہور ہائی کورٹ بھی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہے. لیکن کچھ سیکیورٹی کی لوازمات ہیں. عمران خان کوئی عام شہری نہیں ہے پاکستان کے. میرے خیال میں اس وقت 2-3 ہی لوگ ہیں جو سابقہ 3-4 لوگ ہیں جو سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے رہ چکے ہیں، لیکن ان میں بھی وہ واحد لیڈر ہیں جن کے خلاف ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور باقاعدہ منصوبے کے تحت قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اور وہ حملہ کوئی سالوں پرانی بات نہیں ہے، وہ ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. تو ایک تو سیکیورٹی کی ان کی ضرورت جو ہے اور ان کا خدشہ جو ہے وہ ایک عام انسان والا نہیں ہے. اور دوسرا جو ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں اس کے مطابق وہ دھکم پیل نہیں برداشت کر سکتے. اگر وہ ہوگا تو پھر انہوں نے 2-3 مہینے کے لیے دوبارہ ان کو آرام کرنا پڑ جائے گا. اسی وجہ سے چیئرمین کے چیف آف سٹاف ہیں، انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈالی تھی، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ یہ شبلی بتا بھی دیں کیا درخواست ڈالی تھی اور ابھی تک اس پہ کیا پیش رفت ہوئی. شکریہ اسد. جمعے کو، گزشتہ جمعے کو ہم نے ایک درخواست ڈالی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، رجسٹرار کے آفس میں ہم نے جمع کرائی تھی، جس کا بنیادی مقصد تھا اجازت لینا، کیونکہ خان صاحب کے ایک خاص پیکیولر سرکمسٹانسز ہیں جن میں کہ وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے ہم نے 2 چیزوں کی وہ ان کو وجہ بتائی تھی، کہ ایک تو جس طرح ابھی کہا گیا کہ ان کی جو زخم ہے، ٹانگ کا جو زخم ہے وہ، اور دوسرا سیکیورٹی. تو میڈیکل ریزن تھا اور سیکیورٹی ریزن تھا، جس کی بنا پہ ہم نے اجازت مانگی تھی لاہور ہائی کورٹ سے کہ ان کی گاڑی کو ایک خاص جگہ تک پہنچنے کے لیے اجازت دی جائے. صبح ہم گئے تھے، ہمیں انفارچونیٹلی وہ اجازت نہیں ملی، اور ابھی بھی ہماری کوشش ہے، ہمارے وکلاء جج صاحب سے بات کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ یہ اجازت مل جائے، کیونکہ خان صاحب باوجود تمام تر مشکلات کے کیسوں کی نوعیت جو اسد عمر صاحب نے آپ کو آلریڈی بتا دی کہ وہ کس نوعیت کے کتنے ہلکے کیسز ہیں، لیکن چونکہ ہمارے چیئرمین کا یہ ماننا ہے، ایک قانون کی حکمرانی کی دعوے دار جماعت ہے، اور ہم نے کبھی بھی تقریباً کوئی 25 پیشیاں کر چکے ہیں خان صاحب زخمی ہونے سے پہلے، قاتلانہ حملے سے پہلے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نہ جائیں، اور ابھی بھی خان صاحب بالکل تیار ہیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے. ہماری یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ اگر ان کو کیا جائے، کیونکہ ان کی جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اور جو ان کی ہیلتھ کی سچویشن ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے دھکم پیل. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ خان صاحب جائیں وہاں پہ ہزاروں کا مجمع لگ جاتا ہے، پھر اس طرح وکلاء بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا. تو ہماری ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ کے حکام سے بات چیت جاری ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو استدعا ہے، جو کہ بالکل ایک جائز استدعا ہے، اس کی ہمیں اجازت مل جائے گی تاکہ خان صاحب ادھر عدالت میں جا سکیں. جس آخری کامنٹ یہ ہے کہ ماضی میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ ایک سابقہ پرائم منسٹر جن کا نام نواز شریف ہے، ان کو بیمار بنا کر پیش کیا گیا، اور ایک سوال اٹھایا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. ہمارا بھی آج یہی سوال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. بہت شکریہ. اچھا شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ابھی ہائی کورٹ میں جو درخواست دی تھی وہ آپ کو اجازت نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے
دیکھیں آپ کا اچھا سوال ہے. اس وقت ہم یہ امید یہی کرتے ہیں کہ خان صاحب کی جو سیکیورٹی اور ان کی جو صحت کی جو مجبوری ہے اس کی وجہ سے ہم ایک وہ جا نہیں سکتے ہیں ایک خاص حد ڈسٹنس کے علاوہ. تو ابھی بھی ہم یہ امید کرتے ہیں, ہمیں یقین ہے کہ ہمیں یہ اجازت مل جائے گی اور خان صاحب نے وہ پیش ہوں گے. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز مریم نواز نے کہا ہے کہ ہمیں ایماندار ججز چاہیے, عمران خان نہیں. اس پہ کیا کہیں گے, کیا یہ عدلیہ کے خلاف جو منظم مہم چلا رہی ہے اس کا حصہ ہے؟ بالکل جی, یہ تو باقاعدہ واضح ہے کہ ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے, اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی مقصد جو ہے وہ بڑا سادہ سا ہے. اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئین توڑے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے عمران خان کو روکنے کا, اور آئین ان کو توڑنا پڑے گا اگر وہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کراتے. اس کے لیے راستے میں دیوار ان کو عدلیہ نظر آ رہی ہے, اور اس لیے عدلیہ کے اوپر یہ منظم طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں. ہماری درخواست تو عدلیہ سے صرف یہ ہوگی, مؤدبانہ درخواست یہ ہوگی کہ پچھلے چند ماہ کے اندر عدلیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پر بھی توہین عدالت کا نوٹس دے کر کیس چلا چکی ہے, اور میرے اوپر بھی توہین عدالت کا کیس چل چکا ہے. حالانکہ ہم نے اس قسم کا کوئی ریمارک نہیں دیا تھا کسی جج کے بارے میں. تو امید یہ ہے کہ سب کو برابری کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا, اور یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے اور اس قسم کے بیانات جو دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی جج صاحبان نوٹس لیں گے اور توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی. خواجہ صاحب جو ہیں ان سے بولیں بھائی جان کہ 10 مہینے سے زیادہ ہو گئے آپ کی حکومت آئے گئے. آپ پہلے تو اپنے حکومت کے اندر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس قسم کی خبر جو ہوتی ہے کیا وہ ملک دشمنی ہے یا نہیں ہے. شوکت ترین نے صرف اتنا کہا تھا وزرائے خزانہ جو ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے, کہ سچ بتا دو اور حکومت کو لکھ کے یہ ہائی لائٹ کر دو کہ دیکھو پہلے بھی یہ جو 750 ارب روپے کا سرپلس آپ مانگ رہے تھے یہ ممکن نہیں تھا, اب تو سیلاب آنے کے بعد بالکل ہی ممکن نہیں ہے, اور وہ ان کے خلاف مقدمے درج ہو گئے, پرچے کٹ گئے. تو غداری کا مقدمہ اب سارے ملک کے اندر اگر یہ سنسنی پھیلا رہے ہیں, بلکہ دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے نا بھارت کے اخباروں نے سب میں ہیڈنگ لگی ہوئی ہے کہ وزیر داخلہ وزیر دفاع پاکستان کا, وہ بھی کوئی عام وزیر نہیں, وزیر دفاع پاکستان کا کہہ رہا ہے کہ دیوالیہ ہو چکے ہیں ساری ریٹنگ ایجنسی چھوڑ. تو ان سے بھی میری سوال یہ ہوگا کہ تمام پاکستان کے شہری برابر ہوتے ہیں نا, تو ہم انتظار کریں گے کہ رانا ثناءاللہ جو ہے وہ خواجہ آصف کے اوپر غداری کا پرچہ کب کٹوائیں گے. صاحب یہ بتا دیجیے گا, ابھی خاصہ سے جانا ہے, ظاہری بات ہے آپ نگران حکومت کو پی ڈی ایم کی نگران حکومت کہہ رہے ہیں, تو یہاں پولیس کی سیکیورٹی پہ انحصار نہیں ہوگا, خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی کیا مکمل ہوگی جب اگر جائیں گے. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی اب سیاست ہو چکا ہے اور اسے اپنی پڑ چکی ہے, تو ان حالات میں پی ٹی آئی کا کیا آگے تعامل ہوگا عوام کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات تو جہاں تک آپ کی ہے, ہم کہہ نہیں رہے, وہ تو ہے ہی پی ڈی ایم کی نگراں حکومت, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں اس کے اندر ذمہ داری جو ہے پوری کی پوری حکومت کی بنتی ہے. جج صاحب نے اس دن بھی کہا تھا کہ جج صاحب جو ہے وہ آرڈر کریں گے کہ سیکیورٹی جو ہے اس کو فل پروف بنایا جائے, تو وہ تو ذمہ داری ان کی مکمل طور پہ انہی کی بنتی ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور کہ مہنگائی سے اس وقت عوام پس چکی ہے اور اس وقت ان کی زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے. غریب تو پہلے ہی پسا ہوا تھا, اس وقت تو متوسط طبقے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے اخراجات جو ہے وہ کیسے پورے کریں. اور ابھی تو اعلان ہوا ہے گیس کی قیمتیں 46% بڑھانے کا, ابھی بجلی کی قیمت بڑھانے کا اعلان ہوا ہے, پیٹرول کی ڈیزل کی قیمت ابھی بڑھی ہے, آج پھر اخبار میں لگا ہوا ہے کہ مزید پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے کے لیے جا رہی ہے. تو یہ تو ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ عوام کی